اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا پیارے بچوں، یہ جماعت 11ویں کے طلبہ کرام سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اس پر آپ کو اچھا اتھینٹک مواد ملے گا اور بہترین انشاءاللہ آپ کو ایک ایک حرف کا بھی انشاءاللہ میننگ بتایا جائے گا، اور اگر آپ اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، اس کو بار بار یاد کریں گے، ایک بار توجہ سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ دوبارہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ انشاءاللہ ایگزام میں آپ 100% نمبر لے سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بچوں آج انشاءاللہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نوٹ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 109 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ انفال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے تار و وجہ، تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی نکات وغیرہ الحمدللہ ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، وہ جو ہے وہ 1 تا 4 تک آیت کریم ہے، ٹھیک ہے، اور 15ویں آیت کریم اور 45 تا 48 تک بعد محاورہ ترجمہ انشاءاللہ اس کا ہم پڑھیں گے۔ تو تمام طلبہ کرام سے ریکویسٹ ہے کہ کچی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، ساتھ ساتھ ورڈ کو جو میننگ لکھواؤں اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا اور اس کی تیاری بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا بہت فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اس کو علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے نا تو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ یہ دین ہے، دین کا جب بھی پڑھیں گے، علم دین جب بھی سیکھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا سب جو ہے وہ علم ہے، علم کی جو باتیں ہیں وہ سب ہے نیکی کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جو بھائی میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے گروپ بنا لیں، لڑکی ہیں تو وہ لڑکی آپس میں، اور جو دوست ہیں لڑکے وہ اپنے آپس میں اپنا ایک گروپ بنائیں، اس کے اندر اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے جایا کریں، جو جتنی بھی میری آپ کو وہاں یوٹیوب چینل پر ویڈیو ملیں، اکرم مطاری آفیشیل پر یا اکرم مطاری 786 لکھیں گے آپ کو میرا چینل جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ تو اچھا بچوں، آپ صفحہ نمبر 100 پر تشریف لے آئیں، تو کچی پینسلیں بھی ساتھ لے لیجیے گا، اور یہ نا سورۃ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10واں رکوع ہے اور اس کے اندر 75 جو ہے آیات موجود ہیں، یہ MCQs بھی بن کر آ سکتے ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں، یس آلونکا، یس آلو وہ پوچھتے ہیں، ناکا، یس آلونا وہ پوچھتے ہیں، کا مطلب ہے تم سے، ٹھیک ہے۔ یس آلونکا وہ پوچھتے ہیں تم سے، ان کا مطلب ہے کے بارے میں، کے بارے میں، الانفالی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مال غنیمت، کیا مال غنیمت۔ تو بچوں یہ یہاں نا انفال جو ہے وہ نفلن کی جو ہے وہ جمع ہے، اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور نفل کو نا غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض نا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا۔ آگے دیکھیں، قل اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہہ دو، قلل آپ فرما دیجیے یا تم کہو، الانفالو کے غنیمت کا مال، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے مال، للہ، للہ کا مطلب ہے اللہ، اور جو پہلی لام ہے لل، اس میں جو پہلی لام ہے اس کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب اللہ ہے، وہ کا مطلب اور ہے، رسول کا مطلب رسول ہے، ٹھیک ہے، للہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے، ٹھیک ہے۔ اتنا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ جو ابھی میں اوپر والی آیت کریمہ بچوں یہ پڑھا ہوں نا، یہ آیت کریمہ مال غنیمت کا حکم اور تقوی اور اطاعت کی نصیحت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یسألونکا وہ پوچھتے ہیں تم سے، عن الانفال اموال غنیمت کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے یا تم کہو، الانفال جو مال غنیمت ہے، مال جو غنیمت ہے، قل الانفال تم کہو غنیمت کے مال، للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کمپلیٹ ترجمہ سن لیجئے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، ترجمہ اے محبوب تم سے
اموال غنیمت کے بارے میں وہ میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا بچوں آگے دیکھیں، آگے دوسری لائن پر فَاتَّقُوا اللَّهَ، فا کا مطلب ہے تو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فتقو ڈرتے رہو، تو ڈرتے رہو اللہ اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور صلح صفائی رکھو، کیا صلح صفائی رکھو، ذاتا کا مطلب ہے، ذاتا بینہ کا مطلب ہے درمیان، ذاتا بینہ درمیان، کم اپنے، کم ضمیر ہے اس کا مطلب ہے اپنے، ذاتا بینکم اپنے درمیان، ٹھیک ہے۔ وہ آگے دیکھیں وَأَطِيعُوا اتنے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اطاعت کرو۔ اب اطیعوا کو اللہ کے ساتھ ملا کے نا اس طرح پڑھیں گے، اطیعوا اللہ یعنی اللہ، واو کا مطلب اور، رسولہ اس کے رسول، ہو کی ضمیر کا مطلب ہے اس کے، رسول کا مطلب رسول، ٹھیک ہے۔ ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرمائیے گا اس کا پھر ایک بار ٹرانسلیٹ کرتا ہوں لفظ با لفظ، فَاتَّقُوا تو ڈرتے ہو، اللہ اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور صلح صفائی رکھو، ذات بینکم اپنے درمیان، وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو اللہ اللہ، وَرَسُولَهُ اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، ان کا مطلب اگر، تم ہو، مؤمنین ایمان والے۔ اب میں کمپلیٹ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، تو جو فرمائیے گا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں یہ دو آیت کریمہ ہو گئی، ٹھیک ہے، آیت کریمہ کہہ رہا ہوں، ایک آیت ہوئی ہے 2 لائنیں، ٹھیک ہے، 2 لائنیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری آیت دیکھیے گا، دوسری آیت کریمہ، انما صرف، المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکرہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے، واجلت تو اس کا مطلب ہے تو ڈر جاتے ہیں، واجلت کس کا مطلب ہے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ ڈر جانے کی تھوڑی سی ہمیں ڈیفینیٹ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کس بارے میں یہ آیت کریمہ بیان ہو رہی ہے۔ جو ابھی یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، انما المؤمنون، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے نا یہ کامل ایمان والوں کی 3 باطنی یعنی ظاہر، ایک ہوتا ہے ظاہر اوپر سے، یہ باطنی اصحاب بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ نا خوف خدا کی 2 قسمیں ہیں، جس میں عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اللہ عز و جل کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا، پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ بچوں قرب ہوتا ہے نا، اس سے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ تو یہ میں نے آپ کو خوف کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے گا، اذا جب ذکرہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، واجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا جب تُلِیَت تو جب تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، ٹھیک ہے بچوں، نیچے پیچھے دیکھیں دوبارہ، علیہم میں علیہ کا مطلب ہے پر، ہم کا مطلب ان، آیاتہ ان میں جو آیاتو ہے نا اس کا مطلب ہے آیتوں، کیونکہ یہ جمع ہے، اور ہو کا مطلب ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف مرجع ہے، ٹھیک ہے۔ زادہ اس کا مطلب ہے، زادت کا مطلب ہے وہ ترقی دیتی ہے، ہم انہیں، ٹھیک ہے، زادت ہم وہ ترقی دیتی ہے انہیں، ایمانن ایمان میں، وعلا واو کا مطلب اور، علا کا مطلب پر، ربہم علا ربہم، علا کا مطلب پر، رب کا مطلب رب، اور ہم کا مطلب اپنے، ٹھیک ہے، ربہم اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، یتوکلون وہ
بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں میں ایک بار پھر اس کو لفظ با لفظ پڑھتا ہوں, پھر اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ دوسرے انداز میں پڑھتا ہوں, تو توجہ فرمائیے گا. انما المؤمنون, انما بے شک, المؤمنون ایمان والے, الذین وہ لوگ جو, اذا جب, ذکرہ یاد کیا جائے, اللہ کو, وجلت تو ڈر جاتے ہیں, قلوبہم ان کے دل, واذا جب تلیت تلاوت کی جائے, علیہم ان پر, آیاتہ اس کی آیتیں, زادتہم تو وہ ترقی دیتی ہے انہیں, ایمانن ایمان میں, اور علی ربہم اپنے رب پر, یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیٹ دیکھیے گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ترجمہ: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ ہم نے الحمدللہ یہ آیت کریمہ بھی الحمدللہ یہ دوسری جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھ لی ہے. اب تیسری آیت کریمہ کی طرف نظر کرم فرمائیں. یہ تیسری آیت کریمہ الذین یقیمون سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابھی میں آیت پڑھنے والا نا, الذین یقیمون الصلاۃ, تو بچوں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ جو آیت کریمہ جو ہے, یہ آیت کریمہ کامل ایمان والوں کے دو ظاہری اوصاف بیان کی جا رہے ہیں. جو کامل ایمان والے نا, پختہ ایمان والے جو سنی لوگ ہیں, یہ ان کے نا پختہ جو ہے وہ ایمان کی وضاحت فرمانے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو توجہ فرمائیے گا. اس میں الذین وہ لوگ جو, یہاں اپنا پینسل کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائے گا, نشان لگاتے جائے گا, لکھتے جائے گا ساتھ, الذین, یہ چوتھی لائن ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے, ٹھیک ہے, میں ہاتھ رکھوں گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس لیے میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. تو جو فرمائیے گا, الذین وہ لوگ جو, یقیمون قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز. ٹھیک ہے, وہ اور مما اس میں سے جو, ویسے اس کا مطلب ہے سے جو. ٹھیک ہے, مما سے جو, اس میں سے جو. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں, رزقناہم ہم نے رزق دیا. رزقنا کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا, ہم انہیں. ٹھیک ہے, یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ایک بار پھر اس کا ترجمہ دیکھیے گا, الذین وہ لوگ جو, یقیمون قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز کو, وہ اور مما اس میں سے جو, رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں, یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ایک کمپلیٹ پڑھنے لگا ہوں, توجہ فرمائیے گا. یہ آیت کریمہ دوبارہ تیسری, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ترجمہ: اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت کریمہ تیسری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. آگے چوتھی آیت کریمہ دیکھیے گا, چوتھی آیت کریمہ. ٹھیک ہے, اولئک یہ لوگ, ہم وہی, المؤمنون ایمان والے ہیں, حقا سچے. ٹھیک ہے, لہم لا کا مطلب ہے کے لیے, ہم ان کے, ان. ٹھیک ہے, لہم ان کے لیے, درجات درجات ہیں, عند ربہم, عند کا مطلب ہے پاس, ربی کا مطلب رب ہے, ہم کا مطلب ان کے. ٹھیک ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ومغفرۃ مغفرت, واو کا مطلب اور, مغفرۃ کا مطلب مغفرت ہے, ورزق کا مطلب, واو کا مطلب اور, رزق کا مطلب رزق ہے, کریم ان کا مطلب ہے عزت والا. ٹھیک ہے, اب پھر دوبارہ ترجمہ دیکھیے گا, اولئک یہ لوگ, ہم وہی, المؤمنون ایمان والے ہیں, حقا سچے, لہم ان کے لیے, درجات کیا ہے, درجات ہیں, عندہم ان کے پاس, ومغفرۃ اور مغفرت, ورزق اور رزق, کریم عزت والا. اب میں کمپلیٹ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. ترجمہ: یہی سچے مسلمان ہیں, یہی سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. اچھا پیارے بچوں, ہماری 4 آیت کریمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آیات کی طرف. اچھا پیارے بچوں, یہ صفحہ نمبر نا 101 ہے, تو یہ 15 آیت نمبر جو ہے انہوں نے کہا وہ
یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو 15 آیت کریمہ جو ہے نا یہ والی یا ایھا الذین آمنو سے، ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ سن لیں کس مقصد کے لیے بیان کی جا رہی ہے اور کس موضوع پر ہے یہ توجہ فرمائیے گا. اس میں بہت سیکھنے والی چیزیں ہیں. یہ آیت کریمہ ہے نا بیٹا، یہ میدان جنگ سے بھاگنے کے متعلق احکام ہے، ٹھیک ہے. جو میدان جنگ میں بھاگ جاتا ہے، جو جنگ سے بھاگتا ہے، ان کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے. رب تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسلمانوں کو یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے میں آیت کریمہ جہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے ہم الادبار سے اس کا جو خلاصہ یا بیان ہو رہا ہے نا تو بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں. اور یہ حکم اس وقت ہے جب کفار مسلمان سے تعداد میں ڈبل ہوں اور اس سے زیادہ نہ ہو. اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر مسلمان کی کا پیٹ پھیر کر بھاگنا ناجائز ناجائز بھاگنا، ٹھیک ہے، ناجائز وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. جمہور کے نزدیک 100 مسلمان کا 200 کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حال میں جائز نہیں ہے. اور اگر کافروں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے سے بھاگنا اگرچہ جائز ہے لیکن صبر و استقامت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہی بہتر اور افضل ہے. یہ قرآن پاک نے حکم جو ہے اس کی تفسیر بیان کی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اچھا بھائی یہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، اس میں آپ کا فائدہ اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی. میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، نہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. میں سیدھا سیدھا آپ کو نا بیٹا ترجمہ بھی پڑھا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. تو فقط یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے. تو آپ اس پر توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا. اچھا بچوں یہ اب جو ہمارا مقصد آیت کریمہ ہے جو ہے 15 وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ آیت کریمہ جو ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے گا. یہاں ہائی لائٹ کر لیجیے گا اور پینسل کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے. میں نے فنگر رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یا ایھا الذین، یا ایھا، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تم ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، زحفن ان کے لشکر سے، ٹھیک ہے. تولوہم الادبار، فلا کا مطلب ہے فلا تولو، فا تو لا نا، تولو پھیرو، ہم ان سے، الادبار پیٹھیں یعنی اپنی پشت وغیرہ، ٹھیک ہے، کمر، ٹھیک ہے. میں بچوں تو اب پھر ایک بار میں پڑھتا ہوں اس کو توجہ فرمائیے گا. یا ایھا، اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذا جب تم ملو الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، زحفن ان کے لشکر سے، فلا تولوہم الادبار تم نہ پھیرو ان سے پیٹھیں. پھر ایک بار اس کا ٹرانسلیشن سنیے گا. اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. اچھا بچوں یہ ہماری 15 آیت کریمہ الحمدللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گئی. چلتے ہیں نیکسٹ آیات کی طرف، آیت نمبر 45 سے 48. اچھا پیارے بچوں یہ صفحہ نمبر 105 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مکمل رکوع ہے، یہ 45 تا 48 تک آیت کریمہ جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو توجہ فرمائیے گا، جو پہلی آیت کریمہ یہ میں پڑھنے جا رہا ہوں نا یہاں سے، ٹھیک ہے. یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنو، تو یہ بچوں یہ نا جہاد میں ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت اور دیگر احکام کے بارے میں جو ہے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے. یہ آیات کا شان نزول میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو جو فرمائیے گا یہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا ایھا، اے، یہ حرف ندا ہے نا تو یہ پکارنے کے لیے آتا ہے یا، ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تم ملو یعنی تمہارا مقابلہ ہو، ٹھیک ہے، فئاتن کسی فوج سے، یا فئاتن گروہ بھی کہتے ہیں، لشکر بھی، ٹھیک ہے. فئاتن کسی فوج سے، فا کا مطلب ہے تو، فثبتو ثابت قدم رہو، وذکرو واو کا مطلب اور،
اذکرو یہ ٹھیک ہے، اگر ہم واو کو نہ ملا کے پڑھیں تو اذکرو یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یاد کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے یاد کرو کس کو؟ اللہ، اللہ کو، کثیرن بہت، لعلہم، لا کا مطلب تا، اللہ کا مطلب کہ، کم کا مطلب تم، لعلکم شاید کہ، ٹھیک ہے، تاکہ تم یا شاید کہ تم، ٹھیک ہے، لعل کا مطلب ہے تاکہ یا پھر شاید کہ تم، ٹھیک ہے، یہ ترجی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تم، جیسے ہم کہتے ہیں شاید وہ آ جاتا، ہم کہتے ہیں نا اس طرح، تو یہ بھی یہ لعل کا مطلب شاید بھی ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا چاہیے کہ، تو تفلحون کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یہ ایک آیت کریمہ میں نے بیان کی، تو اب تو جو پھر فرمائیے گا، میں کمپلیٹ ایک بار پڑھتا ہوں، یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تم ملو، تمہارا مقابلہ ہو، فئتن کسی فوج سے، فثبتو تم ثابت قدم رہو، وذکرو اور یاد کرو اللہ، اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا بچوں پھر توجہ فرمائیے گا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا فثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، تاکہ کامیابی حاصل کرو، کامیاب ہو جو، فلاح پا جاؤ۔ اچھا بچوں یہ آیت کریمہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، آگے نیچے والی آیت کریمہ دیکھیے، ٹھیک ہے، وَأَطِيعُوا، واو اور اطیعوا اطاعت کرو، اللہ، ٹھیک ہے، واو اور رسولہ، واو اور رسول کا مطلب رسول ہے، ہو کا مطلب اس کی، ٹھیک ہے، یا اس کے، اور آگے واو اور لا کا مطلب ہے نہیں یا نہ، تنازع کا مطلب ہے جھگڑا، ٹھیک ہے، تنازعوا مکمل ہے جھگڑا کرنا، لا نہ، ٹھیک ہے، تو لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہے تو، ٹھیک ہے، فتفشلو تم بزدل ہو جاؤ، تم بزدل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، واو کا مطلب اور، تذہبا جاتی رہے گی، ریحکم، ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا، ٹھیک ہے، ریحکم اور کم کا مطلب تمہاری، ٹھیک ہے، ریحو کا مطلب ہے ہوا، قوت، ٹھیک ہے، وصبرو واو کا مطلب اور اس بیرو کا مطلب ہے صبر کرو، ٹھیک ہے، انا بے شک اللہ، اللہ مع کا مطلب ہے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ٹھیک ہے بچوں، ایک بار پھر توجہ فرمائیے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی، واو اور لا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا اگر جھگڑے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی، ریحکم تمہاری طاقت یا تمہاری ہوا، ٹھیک ہے، ہوا جو ہے یہ اس کا جو معنی جو ہے وہ دوسرا مجازی وہ قوت ہے، ٹھیک ہے، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر توجہ فرمائیے گا، ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا بچوں یہ ہماری آگے والی آیت کریمہ توجہ فرمائیے گا، جو آگے ہم نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تَكُونُوا سے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم یہ آیت کریمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہم جو آگے آیت کریمہ وَلَا تَكُونُوا یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ولا واو اور لا تکونوا نہ ہونا، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجو جو نکلے، خرجو نکلے، من سے، دیاری کا مطلب ہے گھروں، ٹھیک ہے، گھروں، ہیم کا مطلب اپنے، ٹھیک ہے، اور بطورن اترتے ہیں، ورئاء الناس، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا واری اس کا مطلب ہے دکھاتے، ٹھیک ہے، دکھاتے، الناسا اس کا مطلب الناس لوگوں کو بولتے، ٹھیک ہے، آگے وَيَصُدُّونَ واو اور یسدون وہ روکتے تھے،
ان کا مطلب ہے سے، سبیل لی کا مطلب ہے راہ، ٹھیک ہے، اللہ ہی اللہ کی، واو کا مطلب ہے اور بچوں، اور بیما کا مطلب ہے ان کو جو، بیما کا مطلب ہے ان کو جو، بیٹا یہ فنگر رکھتے جائیے گا، ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے، بیما ان کو جو، یعملون وہ کام کرتے ہیں، محیطن گھیرے ہوئے ہیں. پھر ایک بار توجہ فرمائیے گا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہونا، ٹھیک ہے، کالذین ان لوگوں کی طرح جو خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اترتے ہوئے، واؤ اور رئاء الناس لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون اور وہ روک رہے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اللہ بما ان کو جو، یعملون وہ کام کرتے ہیں، محیطن گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بار پھر با محاورہ کمپلیٹ ترجمہ سنیں. ترجمہ ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے بچوں. یہ آیت کریمہ الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ پڑھ لی. آگے دیکھیے گا واؤ سے، ٹھیک ہے، یہ نئی آیت کریمہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو توجہ فرمائیے گا. جہاں سے نہ سمجھ آئے بچوں کمنٹ میں رپلائی کر دیے گا، انشاءاللہ پھر سمجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا میرے بچوں. تو یہ آیت جو آگے نئی آیت کریمہ ہے تو جو فرمائیے گا. واؤ کا مطلب اور، اذ جب، زینا خوبصورت بنا دیے، لہم لا کا مطلب ہے ان کے لیے، ان ہم کا مطلب ان، ٹھیک ہے. تو الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال. اچھا بچے یہ بھی سن لو، یہ آیت کریمہ کس بارے میں ہے. تو یہ آیت کریمہ جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ میدان بدر میں شیطان کا کردار جو ہے، یہ اس آیت کریمہ میں نا یہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. شیطان کا جو کردار رہا وہ بیان کریں، ٹھیک ہے. یہ شیطان کیا ہے یہ بیان کریں. جب قریش نے بدر میں جانے سے اتفاق کر لیا تو انہیں قبیلہ بنی بکر میں اپنی دشمنی یاد آئی. ممکن تھا کہ وہ اب واپسی کا ارادہ کرتے، تو یہ جو ہے نا پھر یا نا جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں قبیلہ بنی بکر سے اپنی دشمنی یاد آئی. ممکن تھا کہ وہ واپسی کا ارادہ کر لیتے، لیکن یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے کہ اس نے بنی کنانا کے سردار، ٹھیک ہے، بنی کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا، اور نمودار ہو کر انہیں دھوکے سے جنگ کے لیے تیار کر لیا. پھر دوران جنگ فرشتوں کو دیکھا تو انہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا. اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اچھا یہ تھا شیطان کے بارے میں جو ہم نے معلومات پڑھ لی. تو ہم اپنے سبق کی جانب آتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو یہ موضوع بھی بتا دیا کس موضوع پر یہ آیت کریمہ تھی، ٹھیک ہے. واؤ اور جب، زینا خوبصورت بنا دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان ہے، اعمالہم اعمال کا مطلب اعمال ہی ہے، ہم کا مطلب ان کے، ٹھیک ہے. واؤ اور قالا کہا، ٹھیک ہے، قالا اس نے کہا، لا نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا، ٹھیک ہے، لکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جارن پناہ دینے والا ہوں، لکم تمہیں، ٹھیک ہے، پناہ دینے والا ہوں کن کو، تمہیں، ٹھیک ہے. تو آگے جو یہاں بیان کر رہے ہیں، فلما تو جب، ترا دیکھا، تراتی ایک دوسرے کو دیکھا، الفئتانی دونوں لشکروں نے، الفئتانی دونوں لشکروں نے دیکھا. تو یہاں سے میں ایک بار پھر آگے چلے آگے کمپلیٹ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو میں اس کی ٹرانسلیٹ کمپلیٹ بیان کرتا ہوں. اچھا بچوں آگے دیکھیں، ناقصا تو شیطان بھاگا، ناقصا کا مطلب ہے شیطان بھاگا، ٹھیک ہے، اعلی پر، عقیبئی ہی، یعنی ہی کی ضمیر کا مطلب ہے اپنی عقیبئی ایڑیوں، ٹھیک ہے. واو کا مطلب اور، قالا کہنے لگا، انی بے شک میں، بری ان بیزار ہوں، من کم تم سے، ٹھیک ہے، من سے، کم تم، انی ان
بے شک یا کا مطلب ہے میں، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ارا دیکھ رہا ہوں، ماں نہیں، ٹھیک ہے، ماں جو، یہ مصولہ ہے، سوری نافیہ کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں جو لا نہیں ترونا تم دیکھ رہے، ٹھیک ہے، لا ترونا تم نہیں دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اچھا بچوں ایک بار پھر ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اچھا بچوں آگے دیکھیے گا، یہ ابھی میں ایک بار پھر اس کا ایک بار ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، تو بہت ایزی ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو فرمائے گا، واؤ اور اس جب زینا خوبصورت بنا دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور اس نے کہا، لا غالبا کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، و انی بے شک میں، جارن پناہ دینے والا ہوں، لکم تمہیں، فلما تو جب، تراءتل دیکھا ایک دوسرے کو دیکھا، الفئاتانی یہ نا یہ تسنیہ کا سکھا، دونوں لشکروں نے، ٹھیک ہے، فئاتانی دونوں لشکروں نے۔ تو بچوں آگے دیکھیے گا، ناکاسا تو شیطان باغا، علا عقبئی ہی اپنی ایڑیوں پر، وہ اور کالا اور کہنے لگا، انی بے شک میں، بری ان بیزار ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ماں جو لا تراؤنا تم نہیں دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف اللہ اخاف ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا۔ اچھا بچوں میں ایک بار اس کی مکمل اب ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا بچوں دیکھیے گا، اور یاد کرو جب شیطان، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو جو شیطان تھا وہ بھاگا اور کہنے لگا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک اللہ شدید اور یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اچھا بچوں یہ الحمدللہ آیات جو ہیں وہ تمام کمپلیٹ ہوگی۔ اچھا جو بچے میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کسی قسم کی پرابلم ہو تو مجھے آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بار بار عرض کر دوں، میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا، دوستوں تک اس کو پہنچائیے گا۔ ویسے بھی ایگزام قریب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ بڑا ہی آسان انداز سے میں نے کر کے سمجھایا، ایک ایک ورڈ پڑھایا اتنی محنت کر کے، تو تمام طلبہ کرام میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے دوستوں تک شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے پڑھیے گا، تلاوت قرآن جو ہے اس کو سنیے گا، تو جو سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔